بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، ہماری پچھلی کڑی میں ہم نے دیکھا کہ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امی جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد کتنے تنہا ہو گئے تھے۔ صرف 6 سال کی معصوم عمر اور ماں کا سایہ اٹھ گیا۔ پھر کچھ ہی دنوں میں دادا حضرت عبد المطلب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کعبہ کے آنگن میں، مکہ کی گلیوں میں اس معصوم چہرے پر نور تو تھا، لیکن دل میں ایک گہری تنہائی بھی۔ اب کون سہارا دے گا، کون دیکھ بھال کرے گا؟ دوستوں، اس وقت حضرت عبد المطلب نے اپنے آخری دنوں میں اپنے بیٹے ابو طالب کو وصیت کی تھی کہ یہ بچہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے اپنے پاس رکھنا، اس پر اپنا سایہ بنائے رکھنا۔ حضرت ابو طالب قریش کے بڑے بزرگوں میں سے تھے، لیکن ان کی حالات بہت مالدار نہیں تھی۔ گھر میں فقر و فاقہ یعنی غریبی کا ماحول رہتا تھا، بہت سارے بچے، خرچے بھی زیادہ، لیکن دل بہت بڑا تھا۔ اور سب سے بڑی بات، انہیں اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ جب ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر آئے تو ایسا لگا جیسے ان کے گھر کی برکتیں بڑھ گئیں۔ دوستوں، تاریخیں لکھتی ہیں کہ حضرت ابو طالب کے گھر میں اکثر کھانے پینے کی تنگی رہتی تھی، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں رہنے لگے، کھانے میں برکت ہونے لگی۔ کبھی روٹی کم پڑ جاتی تھی، کبھی برتن خالی ہو جاتے تھے، مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ لگاتے تو سب کو سیرابی یعنی پیٹ بھر مل جاتا تھا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ نور تھا جسے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بننا تھا۔ حضرت ابو طالب اپنے بچوں سے بھی زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتے۔ رات کو سوتے ہوئے اکثر انہیں اپنے پاس لٹاتے، کبھی کبھی اپنے سینے سے لگا کر سلاتے اور کہتے، یہ بچہ اللہ رب العزت کی امانت ہے۔ اتنا پیار کرتے کہ لوگ کہتے، اے ابو طالب اپنے بیٹے سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ننھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے حد شفیق، سچے اور آزاد طبیعت کے تھے۔ گھر کے بچوں کے ساتھ رہتے تھے، لیکن ان میں بھی ان کا الگ رتبہ تھا۔ کبھی جھگڑے میں شامل نہیں ہوتے، کبھی اونچی آواز نہیں نکالتے، اور چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی سکون دینے والی مسکان رہتی۔ ان کی عادتیں اتنی پاکیزہ تھیں کہ پورا مکہ انہیں الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی بھروسے مند کہنے لگا تھا۔ حضرت ابو طالب کا گھر مالدار نہیں تھا، کبھی کبھی کئی دن تک ٹھیک سے کھانا نصیب نہیں ہوتا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شکایت نہیں کرتے، بھوک میں بھی صبر کرتے اور چھوٹے بچوں کو تسلی دیتے۔ یہی صبر اور ہمت آگے چل کر نبوت کے سفر میں بہت کام آنے والی تھی۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے ابو طالب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنایا۔ ان کی محبت اور شفقت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی تنہائی کو ڈھک لیا۔ اگر وہ سہارا نہ ہوتا تو مکہ کا کٹھور ماحول ایک ننھے اناتھ بچے کو کچل سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے ہر بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ آسان کیا۔ پہلے ماں، پھر دادا اور اب چاچا ابو طالب۔ بکریاں چرانے کا دور اور محنت اور سادگی۔ دوستوں، اب ذرا تصور کیجئے مکہ کی تپتی دھوپ، پتھریلی زمین، اونچے نیچے پہاڑ اور وادیاں، اور ان میں ایک معصوم بچہ جو ہاتھ میں لکڑی لیے بکریاں چرانے نکلتا ہے۔ جی ہاں، یہ وہی بچہ ہے جو آگے چل کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بننے والا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ہی اپنی محنت سے کمانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت ابو طالب کا گھر بڑا تھا، خرچ زیادہ تھے، اس لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ بھی کچھ کام کریں گے، اور عرب میں اس دور میں بچوں کے لیے سب سے آسان کام یہی تھا، بکریاں چرانا۔ یہ کام معمولی لگ سکتا ہے، لیکن ان میں بہت بڑی حکمت تھی، سادگی اور صبر۔ بکریاں چرانا آسان نہیں تھا، صبح سے شام تک تپتی دھوپ، ریگستانی ہوا، کبھی بارش، کبھی بھوک پیاس، سب برداشت کرنا پڑتا تھا۔ یہی کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صبر اور سادگی کا سبب بنا۔ اس کام نے آپ کو محنت کرنا سکھایا، اور جانوروں کی دیکھ بھال سے رحمت اور شفقت کا جذبہ مضبوط ہوا۔ بکریاں چراتے وقت انسان اکثر اکیلا ہوتا ہے، چپ چاپ وادیوں اور پہاڑوں میں چلتا ہے، آسمان کو دیکھتا ہے، ستاروں کو تکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی تنہائی ایک الہی تربیت تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے وقت میں تفکر کرتے، یعنی سوچتے، اللہ رب العزت کی قدرت کو دیکھتے اور اپنے دل کو گناہوں سے دور رکھتے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العزت جب کسی کو نبوت دیتا ہے تو پہلے اس کے دل اور دماغ کو تیار کرتا ہے۔ ہر نبی نے یہی کام کیا۔ دوستوں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے جتنے بھی نبی ہوئے سب نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ کرام نے حیرانی سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، ہاں، میں بھی مکے کے لوگوں کی بکریاں کچھ کرائے پر چراتا تھا۔ یعنی یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور محنت کی نشانی ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے مدد مانگنے کے بجائے خود محنت کر کے کمانا پسند کیا۔ کبھی کبھی مکہ کے لوگ آپ کو اپنی بکریاں دیتے اور بدلے میں کچھ پیسے یا کھانے کا حصہ دیتے۔ سوچئے، وہ بچہ جو پوری دنیا، پوری کائنات کا رہنما بننے والا تھا، اس نے اپنی زندگی کی شروعات سب سے چھوٹے اور معمولی کام سے کی۔ یعنی ہمیں یہ سبق ملا کہ بڑا بننے کے لیے پہلے چھوٹے کاموں کی اہمیت سمجھنی چاہیے۔ عزت محنت سے ملتی ہے، کام کے چھوٹے یا بڑے ہونے سے نہیں۔ بکریاں بہت نازک جانور ہوتی ہیں، کبھی راستے میں کانٹا چبھ جائے، کبھی پانی کی کمی سے بے چین ہو جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال بڑے پیار سے رکھتے۔ دھیرے دھیرے ان کے دل میں ایک عجیب سی رحمت پیدا ہوئی۔ یہی رحمت آگے چل کر امت کے لیے رحمت للعالمین کا روپ دھارن کرنے والی تھی۔ اس دور سے ہمیں بہت بڑے سبق ملتے ہیں۔ محنت کی اہمیت، اصلی عزت محنت سے ملتی ہے۔ سادگی کی برکت، دولت یا شان و شوکت نہیں، بلکہ سادگی انسان کو اللہ رب العزت کے قریب لاتی ہے۔ صبر اور تنہائی کی قیمت، تنہائی اللہ کی پہچان اور تربیت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اب ہم اس موڑ پر پہنچتے ہیں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ پہلی بار دور سفر پر نکلتے ہیں، یعنی شامی سفر۔ وہاں کیا ہوا؟ کون سی عجیب نشانیاں ظاہر آئیں؟ اور کس نے پہچانا کہ یہ بچہ آنے والا نبی ہے؟ ان سب باتوں کا ذکر ہوگا اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اس ویڈیو کو ایک لائک اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اور مزید ایسے ہی روزانہ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔